میں شریک ہو کر انشاءاللہ اللہ رب العزت ان کو بہتر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تمام بہن بھائیوں کا اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت آپ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور آپ کی تشریف آوری کو اللہ رب العزت قبول فرمائے اور ہمیں آپ کی خدمت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم بساط بار کر رہے ہیں، اگر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں ہو تو معذرت خواہ ہیں۔ اس کے بعد میں مرکز دعوت الجالیات کا مختصر تعارف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ چند منٹ کے لیے آپ توجہ سے میری بات سماعت فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ مرکز دعوت الجالیات ایک خالص دینی اور دعوتی ادارہ ہے جو کہ سرزمین کویت، جو کہ ہمارا وطن ثانی ہے، اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائے اور اس ملک کو ہر قسم کے شر اور فتنے سے بچائے، حکام کی بھی، شعب کی بھی، سب جتنے موجودین ہیں اللہ رب العزت سب کی حفاظت فرمائے۔ یہاں سے ہم نے اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمایا ہے، اس سے ہم نے استفادہ کیا ہے، اور پھر یہ ملک، اس کو اللہ رب العزت نے ایسی خیر و برکات سے نوازا ہے کہ پوری دنیا میں لوگ اس کی خیر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جہاں بھی کسی مصیبت زدگان کو مدد کی ضرورت پیش آتی ہے اور دینی اور رفاہی کام کویت کے پوری دنیا میں ہیں، اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرمائے۔ مرکز دعوت الجالیات اس سرزمین کویت پر جمعیت احیاء التراث الاسلامی، جو کہ ایک رفاہی اور خیری ادارہ ہے، دنیا بھر میں اس کی خدمت خلق کے حوالے سے انٹرنیشنل لیول پر اس کا ایک بڑا نام ہے، اور پوری دنیا، خواہ ایشیائی ممالک ہوں، یورپین ممالک ہوں، مغربی ممالک ہوں، مشرقی ممالک ہوں، پوری دنیا میں انہوں نے جو انسانیت کی خدمت کی ہے جمعیت احیاء التراث نے، دنیا والوں سے کوئی مخفی نہیں اور ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ان کی ان جہود کو بھی قبول فرمائے۔ یہ جو رفاہی کام سر انجام دیتی ہے جمعیت، تعمیر مساجد کو تعمیر کرنا، یتیموں کی کفالت کرنا، دعات کی کفالت کرنا، مصیبت زدگان کی مدد کرنا، اور دیگر کارہائے نمایاں جمعیت احیاء التراث الاسلامی جو اللہ کی توفیق سے سر انجام دیتی ہے، اللہ رب العزت جمعیت کو سلامت رکھے اور ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ جمعیت کے جو قائمین ہیں، اس کے منتظمین ہیں، اسی طرح لجنۃ القارہ الہندیہ اس کے جو منتظمین ہیں، اللہ رب العزت سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دین کے لیے ان کی جہود و مساعی میں برکت فرمائے۔ جمعیت احیاء التراث الاسلامی، جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے پلیٹ فارم پر اور وزارت اوقاف و شؤون الاسلامیہ، کویت کی وزارت اوقاف کو بھی اللہ رب العزت نے یہ شرف بخشا ہے کہ وہ دینی کاموں میں، تربیتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس حوالے سے مدارس میں دروس کا اہتمام، تحفیظ القرآن کے حلقہ جات کا اہتمام، تفسیر القرآن کے حلقہ جات کا اہتمام، اور بالخصوص اردو میں خطبات جمعہ ہر زبان میں ہیں، اور اسی طرح ہماری اپنی زبان اردو میں بھی بہت ساری مساجد میں انہوں نے خطبات جمعہ کے لیے اجازت دے رکھی ہے۔ اللہ جل شانہ وزارت اوقاف اور اس کے جو منتظمین ہیں ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو مرکز دعوت الجالیات جمعیت احیاء التراث الاسلامی کے پلیٹ فارم پہ اور وزارت اوقاف و شؤون الاسلامیہ کویت ان کے ساتھ تنسیق کر کے تو اس سرزمین کویت میں عرصہ 33 سال سے، یعنی منظم طور پر 33 سال سے، 33 سال سے، یعنی 1984 سے دینی، دعوتی اور تربیتی اور اصلاحی خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ مرکز دعوت الجالیات اردو زبان میں مرکز دعوت الجالیات کی سرگرمیاں اور نشاطات، اس کو میں نے چند نکات میں محصور کیا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر اردو میں خطبات جمعہ۔ مرکز دعوت الجالیات کے زیر اہتمام کویت میں 15 مساجد میں اردو زبان میں خطبات ہوتے ہیں جو مرکز کے زیر اہتمام ہیں۔ ان میں سے 10 مساجد جو وزارت اوقاف کے انڈر ہیں اور ان میں، اور 4 مساجد پرائیویٹ ہیں جن میں مرکز دعوت الجالیات کے خطبہ اردو زبان میں خطبات جمعہ دیتے ہیں، اور مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے اردو دان حضرات پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا، افغانستان سے سب اس سے استفادہ کرتے ہیں۔ ان میں مساجد کے نام میں شمار کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو آگاہی ہو۔ مسجد سنیانہ غانم خیتان میں
جو نیا خیتان جو ٹوٹ گیا ہے وہاں جو بڑی مسجد ہے وہاں پہ خطبہ ہوتا ہے اور وہاں میں خطبہ دیتا ہوں. میرا نام عبد الخالق مدنی ہے. دوسرے خیتان پرانے خیتان میں نگاہ الدوانی، یہ انٹرنیشنل اسکول کے پاس مسجد ہے، اردو زبان میں خطبہ ہوتا ہے. وہاں 2 خطبے میرے ہوتے ہیں اور 2 محترم بھائی عبداللہ شاد صاحب کے ہوتے ہیں جو اس پروگرام کے کوآرڈینیٹر ہیں اور منتظم ہیں. اس کے بعد تیسرے نمبر پر مسجد عبدالعزیز السند کیفان میں مسجد ہے، معروف مسجد ہے، جس میں 2 خطبے ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب کے ہوتے ہیں اور 2 خطبے حافظ عبدالصمد صاحب کے ہوتے ہیں. الشایع مسجد جو مواصلات میں مرغاب میں بس اسٹاپ کے پاس ہے، اس میں شیخ عارف جوید محمدی جو اس مرکز کے رئیس ہیں ان کے 2 خطبے ہوتے ہیں. شرک میں مسجد عبد الرحمن عبد المغنی فشریس بلڈنگ کے پیچھے. اس مسجد کے اندر سید حبیب اللہ بخاری شاہ صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. مسجد غنیمہ المزینی جو سالمیہ میں گارڈن سے آگے اور واجیوا ہوٹل کے پاس ہے، اس میں بھی 2 خطبے شیخ عارف جوید صاحب کے ہوتے ہیں اور 2 خطبے ڈاکٹر اسحاق زاہد صاحب کے ہوتے ہیں. مسجد مزید ہلال الطیبی فاحل میں جو واجیوا اور خان بابا ہوٹل اس سائڈ پر ہے جو پاکستانی مسجد کے نام سے معروف ہے، وہاں سید حبیب اللہ شاہ بخاری وہ خطبہ دیتے ہیں. مسجد عبداللہ ابن عمر جہرا، یہ جہرا میں پرانے قبرستان کے پاس جہاں مولانا محمد بشیر طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہماری جماعت کے بڑے سینئر رکن اور بزرگ جو پچھلے دنوں وفات پا گئے ہیں، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. ان کی مسجد جہاں وہ خطبہ دیتے تھے وہاں ان کے بیٹے حافظ ابو بکر عتیق صاحب خطبہ دیتے ہیں. سلیبیہ خاص میں مسجد عبداللہ ابن قدامہ، وہاں شیخ کرم اللہ منصور صاحب خطبہ دیتے ہیں. مسجد الامام بخاری صباح ناصر میں وہاں شیخ نور محمد صاحب اور حافظ عبدالواحد صاحب خطبہ دیتے ہیں. مسجد حمود المطیری جلیب الشیوخ میں جو سنٹرال کے پاس نئی مسجد بنی ہے، اس میں حافظ عبد الرحمن عارف جاوید اور محترم عبداللہ شاد صاحب خطبہ دیتے ہیں باری باری. مسجد اور یہ ہیں وزارے کی 10 مسجدیں. اس کے بعد پرائیویٹ مسجدیں، مسجد العجمی جو بلڈنگ کے نیچے ہے وہاں واسیہ میں، وہاں قاری محمد سلیم صاحب خطبہ دیتے ہیں. سوق لندن کے آگے ایک شبرا مسجد ہے بہت بڑی، وہاں بھی خطبہ ہوتا ہے پرائیویٹ، قاری محمد سلیم صاحب وہاں خطبہ دیتے ہیں. اسی طرح شبرا شیخ میں سوق لندن کے پاس ابو کلیم صاحب، محمد یوسف صاحب اور سید خلیل صاحب جو بلتستانی ساتھی ہیں وہ خطبہ دیتے ہیں. مزرعہ شیخ ناصر یہاں پہ سلیبیا میں قاری لیاقت علی صاحب اور ابو کلیم صاحب خطبہ دیتے ہیں. یہ پرائیویٹ مساجد ہیں، ان کے اندر علماء کرام خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. اعلان آیا ہے کہ جو ورکرز حضرات ہیں اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. یقین جانیے کہ میں ان کا بھرپور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ورکر حضرات جس طرح کام کر رہے، ساری رات ہمارے تنصیب مخیم کمیٹی والوں نے یہاں پہ گزاری. جو کھانا تیار کرنے والے وہ بھی ساری رات اس میں مصروف ہے، اللہ صاحب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو جو ورکر حضرات ہیں وہ ساتھ والے خیمے میں تشریف لے جائیں. بھائی عبداللہ شاہ صاحب کی طرف سے اعلان ہے، یہ کالے والا جو خیمہ ہے اس کے اندر تشریف لے جائیں ورکر حضرات. اس کے بعد مرکز دعوت الجاریات کا دوسری نشاط ہے ہفتہ وار دروس. مرکز کے زیر اہتمام کویت کے مختلف علاقوں میں 15 دروس ہوتے ہیں ہفتہ وار جو کنٹینیو چل رہے ہیں اور مرکز کے مشائخ وہاں دروس دیتے ہیں. اسی طرح مرکز کے زیر اہتمام تفسیر القرآن کی کلاسز، یہ 4 مقامات پر تفسیر القرآن کی کلاسیں ہوتی ہیں. ایک تو مسجد نگاہ الدوانی جو انٹرنیشنل اسکول کے پاس ہے، وہاں جمعے کے دن اور ہفتے کے دن نماز مغرب کے بعد تفسیر کی کلاس ہوتی ہے اور آج کل وہاں سورت بنی اسرائیل کا ترجمہ اور تفسیر چل رہا ہے، وہاں میں یہ کلاس لیتا ہوں. دوسرا جمعے کے دن ہی مسجد ہلال الطیبی فاحل میں سوق صبا کے پاس، یہاں بھی مغرب کے بعد کلاس ہوتی ہے. سید حبیب اللہ بخاری صاحب وہاں یہ کلاس لیتے ہیں. جمعے کے دن ہی نماز عشاء کے بعد مسجد احمد عبداللہ المہری سالمیہ میں وہاں عشاء کے بعد تفسیر القرآن کی کلاس ہوتی ہے جو ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق صاحب لیتے ہیں. بدھ کے دن مسجد الجویزی میں کلاس ہوتی ہے جو حافظ ابو بکر عتیق صاحب لیتے ہیں. اسی طرح دروس حدیث شریف کے لیے ہمارے 3 جگہ پہ درس ہوتے ہیں. ایک تو مغرب کے بعد مسجد عبداللہ المہری سالمیہ میں جہاں آج کل محترم ڈاکٹر حافظ محمد اسحاق زاہد صاحب مختصر صحیح بخاری پڑھا رہے ہیں. دوسرا درس مرکز کے سکن میں ہوتا ہے خیتان میں درس بلوغ المرام
بلوغ المرام حدیث کی کتاب ہے، ہم اینڈ پر پہنچنے والے ہیں تقریباً، اور یہ کلاس میں لے رہا ہوں ہر جمعرات کو عشاء کی نماز کے بعد ہوتی ہے خیتان میں۔ تیسرا بدھ کے دن عمدۃ الاحکام، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی کلاس مسجد جویزی خیتان میں۔ خواتین کے لیے بھی مرکز کے زیر اہتمام کئی حلقہ جات کام کر رہے ہیں۔ ایک حلقہ مسجد نگاہ الدوانی میں ہے جہاں جمعرات اور ہفتے کو کلاس ہوتی ہے۔ دوسرا حلقہ مسجد زیر حولی میں ہے جہاں یومیاً عصر کے بعد خواتین کی کلاس ہوتی ہے۔ تیسرا مسجد بوارکی حولی میں ہے جہاں یومیہ عصر کے بعد خواتین کی کلاس ہوتی ہے، تفسیر کی اور ترجمے کی کلاس۔ چوتھا مسجد مہری سالمیہ جہاں منگل سے لے کر جمعرات تک یہ ان دنوں میں عصر کے بعد کلاس ہوتی ہے۔ پانچواں مسجد عائشہ سالمیہ، یہاں بھی ہر روز عصر کے بعد ترجمہ کلاس ہوتی ہے خواتین کی۔ یہ مرکز کی نشاطات۔ اس کے علاوہ مرکز کی نشاطات میں مرکز کا ماہانہ تبلیغی اجتماع، مرکز کا ماہانہ تبلیغی اجتماع جو ہر مہینے کی پہلی جمعرات کو، ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو قرطبہ میں ہوتا ہے۔ قرطبہ قطع 5 میں جمعیہ سیاح تراث اسلامی کے مرکزی آفس میں، اور جمعیہ تعاونیہ کے بالمقابل بڑا ہال ہے، وہاں اجتماع ہوتا ہے، علماء کے دروس ہوتے ہیں، پھر سوال جواب کی نشست ہوتی ہے، تمام حاضرین کو عشائیہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام کے اندر خواتین کے لیے الگ باپردہ انتظام ہوتا ہے۔ اسی طرح مرکز کے زیر اہتمام سمر کیمپس، مرکز ہر سال گرمیوں کی چھٹیوں میں مختلف مقامات پر اسکول کے طلباء اور طالبات کے لیے سمر کیمپ قائم کرتا ہے، جس میں بچیوں کو خواتین ٹیچرز پڑھاتی ہیں اور بچوں کو مرد پڑھاتے ہیں، تو جس میں عبادات یعنی نماز، دعائیں اور وضو طہارت کا طریقہ اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عقیدہ کے علوم سکھائے جاتے ہیں۔ تو یہ مرکز کی نشاط ہے جو ہر سال الحمدللہ جاری و ساری ہے، اور اس میں کافی تعداد میں ہمارے بچے شریک ہوتے ہیں، اور مقصود بچوں کی تربیت کرنا ہے۔ اسی طرح مسابقہ جات مرکز کے زیر اہتمام مرکز مختلف مناسبات پر اپنے مسابقہ جات کا انعقاد کرتا ہے، جس طرح پچھلے دنوں بھی سالمیہ میں دسمبر کے اسی شروع میں مقابلہ تھا، مقابلہ حفظ القرآن، مقابلہ حفظ الحدیث شریف اور مقابلہ خوش خطی، اور اسی طرح خیتان میں سالمیہ میں مختلف صورتیں یاد کروانا، دعائیں یاد کروانا۔ اس طرح کے مسابقہ جات سے مقصود یہ ہے کہ تمام مسلمان بڑے اور چھوٹے، مرد اور عورتیں یہ جو ضروری دعائیں ہیں وہ یاد کریں، صورتیں یاد کریں، اور اس لحاظ سے اور ان کو انعامات بھی مرکز اپنی بساط کے مطابق دیتا ہے۔ لٹریچر کی تقسیم 8واں پوائنٹ ہے مرکز کی 8ویں نشاط ہے لٹریچر کی تقسیم۔ مرکز الحمدللہ اب تک 50 سے زیادہ کتابیں تقسیم کر کے صلاۃ الرسول جیسی، حقیقت شہادتین جیسی بڑی بڑی کتابیں اور پمفلٹ رسالے تقسیم کر چکا ہے، چھپوا کر فری تقسیم کر چکا ہے۔ آج بھی انشاءاللہ اس پروگرام کے اندر مرکز میں 2 کتابیں تقسیم کرنے کا پروگرام بنایا۔ یہ بڑی قیمتی کتابیں برات اور جہیز کا تصور، مفازت اور حل، اور دوسرا مختلف گروہوں اور فرقوں میں بٹے ہوئے مسلمانوں آؤ لا الہ الا اللہ کی طرف۔ یہ انشاءاللہ آپ کو پروگرام کے بعد یہ دونوں کتابیں ملیں گی، تمام ساتھی یہ لیتے جائیے، اور بڑی مفید کتابیں ہیں۔ اسی طرح مرکز سیڈیز، مرکز کی لائبریری ہے جس میں علماء کرام کے خطبات اور دروس کی سیڈیز وہ پرنٹ کر کے ترجمہ القرآن کی اردو میں سیڈیز وغیرہ وہ مہیا کی جاتی ہیں۔ بیرونی علماء کو دعوت، مرکز مختلف اوقات میں بیرونی علماء کو دعوت دیتا ہے جو آ کر یہاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں مفید خطابات سے نوازتے ہیں۔ اسی طرح مرکز کا سالانہ مخیم پروگرام، آج جس پروگرام میں آپ جمع ہیں یہ مرکز کا 11واں سالانہ پروگرام ہے۔ یہ آج کا پروگرام مرکز کا 11واں سالانہ پروگرام ہے جو الحمدللہ بڑی اپنی کامیابی کے ساتھ رواں دواں ہے۔ الحمدللہ میں آپ تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے، اور اس صحرائے عرب کی اس کھلی فضاؤں سے میں آپ نے شاندار موسم سے انجوائے کیا۔ اللہ رب العزت سب کی حاضری قبول فرمائے۔ تو مرکز کا یہ سالانہ پروگرام، اسی طرح مرکز رمضان المبارک میں افطار پروگرام منعقد کرتا ہے مختلف علاقوں میں، جہاں بھی الحمدللہ بڑی تعداد میں بہن بھائی شریک ہوتے ہیں۔ ان میں عصر کے بعد پروگرام شروع ہوتے ہیں تو دروس ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد افطاری وہاں پہ کروائی جاتی ہے۔ تو یہ مرکز کی نشاطات جو تھی مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں آخر میں تمام
بہن بھائیوں کا ایک بار پھر شکریہ ادا کروں گا اور اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ناسپاسی ہوگی اگر میں نے اپنے ان احباب کا شکریہ ادا نہ کیا، کیونکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا۔ اس پروگرام کو کے کوآرڈینیٹر محترم بھائی عبداللہ شاد صاحب، انہوں نے جس طرح رات دن محنت کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے اور ان کی جہود کو قبول فرمائے۔ اسی طرح مرکز نے جو مختلف کمیٹیاں بنائی تھی، ان میں تنصیب مقیم کمیٹی جس کے سربراہ بھائی مظہر ریاض صاحب ہیں، جنہوں نے رات بھی یہاں گزاری، کل سارا دن بھی یہاں پہ رہے۔ ان کے معاونین حاجی غلام نبی بٹ صاحب آپ کے سامنے جا رہے ہیں، اور برادر اسماعیل عبدالغنی صاحب، اور ان کے باقی جو ان کے معاونین بھائی عبداللہ شاد صاحب کے، اور باقی تمام تنصیب مقیم کمیٹی، یہ بھی شکریہ کے مستحق ہے کہ انہوں نے بڑی تنظیمی کے ساتھ اپنا کام کی سر انجام دیا اور بڑی محنت کی پروگرام کی کامیابی کے لیے۔ اسی طرح طعام کمیٹی، ناشتہ اور کھانا یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے۔ اس طرح 1,500 مہمانوں کو سنبھالنا، خواتین اور مردوں کو، اور ان کو ناشتہ اور کھانا فراہم کرنا، چائے فراہم کرنا، جس طرح آپ نے دیکھا ہے، تو اس میں اس کمیٹی کے سربراہ ہیں ڈاکٹر مجیب اللہ صاحب۔ ڈاکٹر مجیب اللہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم نے رات کو، بھائی عبداللہ شاد صاحب بھی وہاں تھے، ان کی ٹیم نے کھانا بھی تیار کیا، صبح کو یہاں آ کر ناشتہ، اور اب بھی انشاءاللہ وہ آپ کے خدمت میں دہرانا پیش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، سب شکریہ کے مستحق ہیں۔ اسی طرح سیکورٹی کی کمیٹی، ہمارے فاہل کے ساتھی ڈاکٹر شاہد صاحب، حافظ محمد شاہد صاحب، سید حبیب اللہ شاہ صاحب اور ان کی پوری ٹیم، جنہوں ابھی تک بھی اسی تنظیم کے ساتھ وہ سیکورٹی کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنی پوری ڈیوٹی بڑی تنظیم کے ساتھ سر انجام دی، اور اللہ رب العزت ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ اسی طرح نشر و اشاعت کمیٹی اور باقی مرکز کے جتنے ارکان اور احباب ہیں، جس طرح بھی حصہ ڈالا، اللہ رب العزت سب کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی تعداد میں ہمیں یہاں پہ جمع کیا ہے، اللہ جل طرح ہمیں فردوس اعلیٰ میں، جنت الفردوس میں جمع فرمائے۔ یہ محبتیں اللہ تعالیٰ قائم رکھے۔ میں آپ بہن بھائیوں کی خدمت میں مرکز کے تمام احباب، مرکز کے رئیس محترم شیخ عارف جوید محمدی صاحب اور باقی جتنے احباب ہیں مرکز کے، سب کی طرف سے آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور آپ کو یہ دعوت بھی دیتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگراموں میں شرکت کریں۔ ہمارے پروگرام خالص کتاب و سنت، فرقہ واریت سے پاک خالص کتاب و سنت کی دعوت آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ہمارا پروگرام جو ماہانہ پروگرام ہوتا ہے، بالخصوص ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات کو، یہ جو کتاب آپ کو ملے گی، اس کتاب کے بیک پر بھی یہ اشتہار دیا ہوا ہے، تو اس میں آپ شرکت کریں۔ اللہ جل شانہ آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ میں جتنے بھی کمیونٹی کے معزز افراد ہیں اور آپ تمام معزز مہمانان گرامی جو حاضر ہوئے، اس پروگرام میں شریک ہوئے، خواتین بھی اور مرد بھی، سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ پروگرام رہتی دنیا تک رہتی جاری و ساری رہے، اللہ تعالیٰ اس کو ترقی نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اب آپ کو ظہرانہ پیش کیا جائے گا۔ میرے خیال بھائی عبداللہ شاہ صاحب کھڑے ہیں، یہ اس کی ترتیب بتاتے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ مرکز کا معنوی اور مادی، یہ آپ کا مرکز کے ساتھ تعاون ہے کہ مرکز کے پروگرام کو رونق بخشنا۔ آپ ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیں اور ہمارے جو دینی پروگرام ہیں ان کی رونق میں بھی اضافہ کریں اور ہمارا ساتھ دیں اللہ کے دین کو آگے پھیلانے کے لیے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔